یہی وجہ تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے برضا و رغبت بیعت کی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب یہ بات جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ کہ آپ کی بیعت کے سلسلے میں شیعہ حضرات کی کتب میں خود تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کا جو موقف ہے وہ خود متضاد موقف ہے، وہ ایک بات پر متفق نہیں ہے، اور ان کے ہاں ایک قول یہ ہے شیعہ حضرات کی کتابوں میں کہ آپ نے جبر و اکراہ کی صورت میں بیعت کی، مثلا معاذ اللہ آپ پر جبر کیا گیا۔ ان کی کتابوں میں ایک تو اس طرح کی روایات ہیں، بڑی توجہ سے سنیں، اس حد تک اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو آپ کی شان میں انتہا درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے، جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ان کی شان کے لائق کہ یہ کام مولا علی شیر خدا کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے۔ ایک قول یعنی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کے سائے میں بیعت کرائی گئی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، جبر و اکراہ کا قول، تلوار سے بیعت کروانا، گرفتار کر کے معاذ اللہ لایا جانا، گھر جلایا جانا، توڑا جانا، یہ سارے واقعات، اتہامات، جھوٹی تہمتیں اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں، نہ حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ فقہ میں، نہ تاریخ میں، نہ سیرت میں آج تک نہیں آئیں۔ یاد رکھ لیں، جب یہ بیان کی جاتی ہے تو شیعہ کتب کی یہ وہ لغویات ہیں خلاف ایمان، اس میں کیا اعتبار کیا جائے؟ ان کے اندر موضوعات تہمتیں ہیں، جب مذہب بن گیا تو گالیاں دی گئی، ان کے خلاف تہمتیں، جھوٹی روایتیں وضع کی گئیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے یا کسی اور مسلمان کے لیے کیا حجت ہے؟ وہ صرف شیعہ کتب میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے بغض صحابہ کرام کا پھیلایا گیا ہے۔ اہل سنت میں سے کمزور روایت بھی 1400 سال کی تاریخ میں اس کی تائید نہیں کرتی، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ معاذ اللہ یہ کہنا کہ آپ کو لایا گیا اور کہا گیا اگر تم بیعت نہیں کرو گے علی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، ایک قول اس طرح کا ہے، یعنی معاذ اللہ ان کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ ایک قول ہے کہ فاروق اعظم کی تلوار کے سائے کے نیچے بٹھایا گیا جب حضرت عباس پہنچے، معاذ اللہ۔ اس طرح کا ہے کہ دروازہ جلایا گیا، دروازہ توڑا گیا، معاذ اللہ، سیدہ کائنات کی بے حرمتی کی گئی اور گھسیٹ کر کپڑے ڈال کر مولا علی شیر خدا کو لایا گیا اور آپ کی بیعت کرائی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس طرح کے واقعات مولا علی شیر خدا کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوا ہوتا تو آپ نے مولا علی شیر خدا کی غیرت ایمانی کو، ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو، ان کی مردانگی کو، جن کو لا سیف الا ذوالفقار کہا جاتا ہے، جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دینے والے ہیں، وہ خیبر جو کسی کی قیادت میں فتح نہیں ہوا تھا، آقا نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا محبوب بھی ہوگا، محب بھی ہوگا اور خیبر فتح کر کے آئے گا۔ مولا علی شیر خدا کو بھیجا گیا۔ بڑے سے بڑے پہلوان جن کے سامنے آنے سے گھبراتے اور ڈرتے تھے، وہ مولا علی شیر خدا جو جرأت کا پیکر ہے، معاذ اللہ انہیں اس طرح کمزور، بے حال اور بے آسرا بنا دیا، اور لاکھ صحابہ کرام کا مجمع، کوئی لوگ اس وقت نہ رہ گئے تھے، بنو ہاشم کہاں تھے؟ وہ صحابہ کرام کوئی بھی نہ تھا جو علی شیر خدا کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا۔ آپ نے آقا علیہ السلام کی امت کو اس حد تک گرا دیا۔ یہ عام درجے کا کوئی شخص نہیں کرتا آج کی دنیا میں۔ آپ نے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اس طرح کے منظر گھڑ کے پورے اسلام کے اوپر ایک تانا زنی کر دی ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اس طرح لائے گئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح جبرن بیعت کرائی گئی۔ اب یہ ایک تضاد بنتا ہے عقیدہ تقیہ کے ساتھ۔ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب حالات ناسازگار ہو، خطرہ ہو، ماحول موافق نہ ہو، مخالف ہو، تو آدمی بجائے مخالفت کے برضا و رغبت نہیں بھی چاہتا تو دکھانے کے لیے بیعت کر لے، دل سے کر لے تاکہ کوئی جبر و تشدد نہ ہو۔ تقیہ اس لیے وضع کیا گیا، عقیدہ تقیہ۔
تو اگر عقیدہ تقیہ حق تھا تو اس سچویشن سے بہتر سچویشن کیا تھی تقیہ کرنے کی؟ وہ چھپا کے بات ظاہراً چپ کر کے بیعت کر لیتے اور دل سے انکار رکھتے، نہ ان پر حملہ ہوتا، نہ گھسیٹا جاتا، نہ تلوار کے سائے میں لایا جاتا، نہ دروازے ٹوٹتے، نہ بے حرمتی ہوتی، نہ گھر جلتے۔ تقیہ کیوں نہیں کیا؟ سیدھا بیعت کر لیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو مولا علی شیر خدا جو اس سچویشن میں یہ کتابیں میں جو گھڑا گیا واقعہ جس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند مکذوبات اور اتہامات ہیں، اور خود میں آگے چلتا ہوں شیعہ کتب خود اس کے ساتھ تضاد کرتی ہیں، وہ عقیدہ تقیہ کے خلاف ہے۔ اگر مولا علی شیر خدا تقیہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا، اور اگر تقیہ کا عقیدہ صحیح ہے تو کیوں نہیں اختیار کیا، اور اگر نہیں اختیار کیا تو تقیہ کا عقیدہ غلط ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ قول کہنا کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، تو جب اتنا عرصہ بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے مہلت دی گئی، تو پھر جبر کہاں آ گیا؟ اگر اس قول کو مان لیا جائے کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی تو پھر جبر ختم ہو گیا، تلواریں ختم ہو گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا پھر۔ تو اس طرح کے قول بھی ہیں، بالکل باطل قول، جن کے ساتھ اہل سنت کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹی روایتیں ہیں گھڑ کر صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ آگے آئیے، اب شیعہ حضرات کے اندر دوسری روایتیں بھی ہیں۔ احتجاج طبرسی میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت علی شیر خدا آئے، ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، آگے بڑھ کے آپ نے بیعت کر لی، یہ قول بھی ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اور یہ جو قول ہیں یہ مولا علی شیر خدا کی عزت کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہودیوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، منافقوں نے، دین کو بدنام کرنے والوں نے اور امت مسلمہ کے ایمان کے خرمن کو جلانے والوں نے سازش کر کے جھوٹی یہ روایات گھڑ کے داخل کر دی تاکہ آقا علیہ السلام کی تیار کردہ پوری جماعت کو اور دین کو بدنام کیا جائے۔ اور مولا علی شیر خدا کا سنیے نقشہ کیا بنایا، کیا انسانی عقل اس کو قبول کرتی؟ احتجاج طبرسی میں یہاں تک یہ درج ہے، اب یہ سنیے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں نے عہد کر لیا تھا کہ پہلے قرآن مکمل کروں گا، اس کے بعد کوئی اور کام کروں گا۔ جب حضور کے کفن و دفن سے فارغ ہوئے اور قرآن مجید جمع کر چکا تو اپنے حق میں بیعت رہی، یعنی یہ روایتیں ہیں شیعہ کتب کی، اہل سنت میں نہیں ہے۔ اہل سنت قطعی طور پہ ان میں سے کسی کو نہ بیان کرتے ہیں نہ درج ہے، اہل سنت میں نام و نشان ہی نہیں ہے اس واقعے کا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ کس رائے میں مولا علی شیر خدا کی عزت اور عظمت زیادہ ہے، کس رائے میں معاذ اللہ تنقیص شان ہے، گستاخی ہے۔ فرماتے ہیں احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں صفحہ 48 پر کہ مولا علی شیر خدا کی طرف منسوب کیا گیا استغفر اللہ العظیم کہ میں پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا اور حسن اور حسین کو ساتھ لیا اور بدری صحابہ کے پاس گیا اور سابقین اسلام کے پاس گیا اور انہیں اپنی قربت اور اپنی آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہونے کا واسطہ دیا، اپنی مدد کے لیے بلایا اور انہیں منع سماجت تک کی کہ میری بیعت کریں، میری طرف آئیں۔ وہ فرماتے ہیں سوائے 4 آدمیوں کے پوری دنیا میں کسی نے میری بات نہیں مانی، ایک ابو ذر غفاری نے، حضرت سلمان فارسی نے، عمار بن یاسر نے اور حضرت مقداد نے۔ اب آپ بولیے، ذرا شیعیت کو ایک طرف کر دیجئے، آپ کا مسلک شیعہ ہے، آپ کا مسلک سنی ہے، ایک طرف مسلکوں سے نکل جائیں، جسٹ ایماندار ایک مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑا سا اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے سوچیے۔ کیا آقا علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت میں ہزارہ افراد، جس میں درجنوں بیسیوں تو خود بنو ہاشم بھی ہیں، بنو عباس بھی ہیں، آل ابی طالب بھی ہیں، بنو ہاشم بھی اس میں شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں جو مولا علی شیر خدا کے جھنڈے کے تلے لڑتے رہے، صفین تک شہید ہوتے رہے؟ کیا ہزارہ میں سے کل یہ 4 رہ گئے تھے جنہوں نے آپ کی بات مانی؟ کیا مولا علی شیر خدا کا یہ درجہ اور یہ مقام ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کی بھیک مانگنے کے لیے سیدہ کائنات کو لے کر اور حسن اور حسین کو لے کر واسطے دے کر ایک ایک کے گھر جا کے مانگتے پھریں کہ مجھے خلیفہ بناؤ؟
کیا یہ مقام مولا علی شیر خدا کا ہے؟ کیا یہ ان کی عزت ہے؟ کیا یہ ان کی حرمت ہے؟ بھول گئے مولا علی شیر خدا کے وہ سارے حوالے جو میں نے کہا کل بیان کیے تھے. فرمایا تھا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے وصیت کی تھی، علی خلافت کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ تب باہر کرنا جب ہر کوئی چل کر تمہارے دروازے پر بیعت کرنے کے لیے آئے. یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا قول بیان کیا. شیخ مفید نے قول بیان کیا تھا کہ علی تیرا درجہ کعبے کا ہے. کعبہ چل کے لوگوں کی طرف نہیں جاتا، اطراف و اکناف عالم سے دنیا چل کے کعبے کی طرف آتی ہے. ایک طرف وہ مولا علی شیر خدا جو کعبہ اہل ایمان، یہ ہے میرا عقیدہ، وہ کعبہ اہل ایمان ہے، وہ کعبہ عارفاں ہیں، وہ کعبہ اولیاء ہیں، وہ کعبہ متقین ہیں، وہ کعبہ زاہدین ہیں، وہ کل کتبوں غوثوں کے امام، وہ ولیوں ابدالوں کے امام، امام المتقین، وہ علی شیر خدا حسن حسین اور سیدہ کائنات کو لے کر دروازے کھٹکھٹا کے خلافت کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. آج کے زمانے میں جس شخص کو تھوڑی سی اگر یہ ہوا لگ گئی ہو زہد کی، بے نیازی کی، خدا کے عشق کی، محبت کی، راتوں کے جگدرکے تھی، خدا سے ہم کلامی کی، جسے سجدوں کی لذت آ گئی ہو رات کو، جسے مولا سے مناجات کا لطف آ گیا ہو، وہ آج ٹھوکر مارتا ہے جا کے کوئی میرا سماجت نہیں کرتا. تو کجا آج کا کوئی زاہد اور کجا مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات اور حسنین کریمین. اور پھر ان کو یہ بنا دیا، فرماتے ہیں کہ کل دنیا میں گیا اور سوائے 4 کے کسی نے میری بات پہ لبیک نہیں کہا. استغفر اللہ. یعنی ان کو اتنا ناکام بنا دیا آپ نے کہ اتنے بے اثر تھے مولا علی شیر خدا. ان کے دعوے میں اتنی قوت نہیں تھی، ان کی بات میں اتنی تاثیر نہیں تھی، ان کے پاس اتنی دلیل نہیں تھی کہ کوئی متاثر ہوتا، قائل ہوتا، کسی کو کنونس نہیں کر سکے. جو کسی 4 کے سوا کنونس نہیں کر سکتے وہ امام ہے، وہ مولا کائنات کیسے ہو گیا؟ یہ ساری روایت جھوٹی ہے. مولا علی شیر خدا کی شان میں تان ہے. کسی دشمن اسلام نے ایسی ساری روایتیں دنگا فساد تلواروں کی گھسیٹ دی ہیں اور امت میں تفرقہ پیدا کر دیا. اور فرمایا کہ حتیٰ کہ آگے سنیے، احتجاج طبرسی میں ہے، حتیٰ کہ بقیہ اہل بیت کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، وہ بھی نہ ملے ان 4 کے سوا. جو اہل بیت میں بنو ہاشم اور بنو عباس وہ بھی نہ ملے. اور ساروں نے سکوت اور خاموشی اختیار کی. جب پوری کوشش کے باوجود جب کہیں سے التفات کیا نہ ہوا تو کہتے ہیں تب جا کر پھر میں نے بیعت کی. اگر یہی جب بعد میں کرنی تھی تو اس سے پہلے کرنے میں زیادہ عزت نظر آتی. اور کتاب الروضہ الکافی کی جو کتاب ہے اس میں بیان کرتے ہیں صفحہ 139 پر کہ با یا مکرہن حیث لم یجد اعوانن، کہ ہر طرف دیکھا جب کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ رہا تو مجبور ہو کر جا کے بیعت کر لی. میں یہ بتا رہا ہوں یہ وہ جھوٹی تہمتیں ہیں جو صرف صحابہ کرام کی عزت پہ حملہ نہیں، میں سمجھتا ہوں مولا علی شیر خدا کی عزت پہ حملہ ہے، ان کی ولایت پر حملہ ہے، ان کی عظمت پہ حملہ ہے. کروڑوں سلطنتیں مولا علی شیر خدا کے جوڑوں پر قربان. اس طرح کہنا کہ وہ کوئی بھی جب مددگار نہ رہا تو تب جا کے بیعت کر لی.